اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آپ کی دسترس میں نہیں یا آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی دنیا آخرت کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑو خواہ مخواہ، اس لیے کہ کانوں سے، آنکھ سے اور دل سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جس نے فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعا، اللہ سے حیا اور شرم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے افکار اور نظریات کی حفاظت کرو۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، اسی سے تباہی و بربادی ہے۔ اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، لو کانا موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو اس کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ لہو الحدیث سے مراد یہ جتنے بھی انسان کے دل و دماغ کو پراگندہ کرنے والے علوم ہیں، خواہ ان کا تعلق سننے سے ہو یا پڑھنے سے ہو، جس میں آپ کے ڈائجسٹ ہیں، ناول ہیں اور گندی فلمیں ہیں، یہ ساری لہو الحدیث ہے لیضل، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور قرآن و حدیث سے محروم کر دیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے شرم و حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، ایسے حیا کرو اللہ سے۔ قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی من اللہ والحمد للہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے شرم حیا کرتے ہیں اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، جو تم سمجھے ہو اور جو تم اللہ سے شرم حیا کرتے ہو، میری مراد یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حیا کرتے ہو، شرم کرتے ہو، لیکن حق ادا کرو، حق الحیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی کہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا وان تحفظ البطن وما حوا وان تذکر الموت والبلا۔ تین کام جو شخص کرے گا وہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو، ان تحفظ الرأس وما وعا، اور سر جن چیزوں پر مشتمل ہے ساتھ ان کی بھی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کیا ہے؟ کہ یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، صرف ایک اللہ کے آگے جھکے بس، اور غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ تکبر سے اونچا رہے، نہیں، آج انکساری بھی ہونی چاہیے۔ اور سر کی حفاظت اپنے افکار کی حفاظت ہے، نظریات کی حفاظت ہے، عقائد کی حفاظت ہے۔ وما وعا، اور سر جن چیزوں پر مشتمل ہے اس میں کان ہیں، آنکھیں ہیں
اور زبان ہے، ان کی بھی حفاظت ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ جو چیز آپ کی دسترس میں نہیں یا آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی دنیا آخرت کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑو خواہ مخواہ، اس لیے کہ کانوں سے، آنکھ سے اور دل سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو دو چیزیں ہیں انسان کے افکار اور نظریات کو صاف رکھنے کے لیے یا پراگندہ کرنے کے لیے۔ ایک کان ہے کہ انسان جو کچھ بھی سنتا ہے وہ اچھا سنے، برا سنے، خیر کی بات سنے، شر کی بات سنے، توحید کی بات سنے، شرک کی بات سنے، وہ ساری بذریعہ کان انسان کے دل و دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے وہ آنکھیں ہیں، انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جیسا دیکھتا ہے، وہ اسی طرح جا کر اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں پھر دو راستے سے جاتی ہیں اور زبان کے ذریعے باہر آتی ہے، لیکن اس کا مرکز ہے انسان کا دل و دماغ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے حیا اور شرم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے افکار اور نظریات کی حفاظت کرو، کان، آنکھ اور زبان اس کی بھی حفاظت کرو۔ جو افکار اور نظریات ہیں یہ بنیاد ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا۔ آج دو قسم کی جنگیں اس وقت لڑی جا رہی ہیں۔ ایک جنگیں تو کئی قسم کے حملے ہیں، ان میں سے ایک اس وقت بہت بڑی خوفناک جنگ لڑائی لڑی جا رہی ہے، وہ ہے غزو الفکری، جس کو آپ کہتے ہیں افکار کا غزوہ اور حملہ، اور افکار کو پراگندہ کرنا۔ لوگوں کی سوچیں بدل دو، ان کے نظریات بدل دو، جس کو آپ کہتے ہیں نظریاتی کشمکش، نظریات کی جنگیں، نظریے بدل دو۔ اور یہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے مسلمانوں میں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ غزو الفکری جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دیگر بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ ان کی سوچ بدل دو، نظریہ بدل دو، افکار بدل دو، ان کے افکار پر گندہ کر دو، دین سے دور کر دو، اور بالکل اپنے افکار ان کے اندر بھر دو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ افکار کی آزادی، سوچ کی آزادی۔ ہاں جی، یہ بڑی اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے کہ بھئی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے سوچ فکر پر، نظریے پر، سب آزاد ہیں، جو چاہو مرضی پڑھو، جو چاہو مرضی سنو، جو چاہو مرضی دیکھو۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں آزادی افکار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ غزو الفکری، اور جس کی وجہ سے اس وقت اسلام انحطاط کی طرف، مسلمان زوال کی طرف جا رہے۔ اور علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ فکر و تدبر،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں یا کوئی اہم ترین احکام بیان کیے ہیں، قوموں کے عروج و زوال، تقریباً ہر آیت کے بعد دیکھو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ اس میں غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَدَبَّرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو اسی کا تذکرہ محمد اقبال کر رہے ہیں، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، اسی سے تباہی و بربادی ہے۔ ہو فکر اگر خام، ہو فکر اگر خام، تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کب کہا تھا اس نے کہ اگر فکر خام ہو، خالی ہو ذہن کر دو، دین سے دور کر دو، تاریخ اسلامی سے بالکل دور کر دو، اور آزادی افکار ان کے دماغوں میں بھر دو کہ بس انسان مادر پدر آزاد پیدا ہوا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی حلال حرام نہیں۔ ہو فکر اگر خام، تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی مادر پدر آزاد ہے، کون سی پابندی ہے ان جانوروں کے اوپر، حیوانوں پر؟ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ کہ اگر آپ جہان تازہ، دنیا کے اندر ایک روح پھونکنا چاہتے ہو، غیرت، حمیت، شرم و حیا پیدا کرنا چاہتے ہو انسانوں میں، مرد و خواتین میں، نوجوانوں میں، اور انہیں اسلام پر کھڑا کرنا چاہتے ہو، اور ان برائیوں کا، بدکاریوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ امت مسلمہ کو عروج ملے، بلندیاں نصیب ہوں، یہ پستی سے نکل آئیں، تو کہتا ہے آزادی افکار جہان تازہ سے، تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ تو جہان کب تازہ ہوگا، مسلمانوں کو عروج کب ملے گا، مسلمان نوجوان کب جاگیں گے؟ جب افکار تازہ ہوں گے۔ اسی سے اس کی ترقی ہے۔ کہتے ہیں سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ آج تعلیمی اداروں پر بھی سب سے زیادہ زور کس پر ہے؟ سنگ و خشت ہے۔ بڑا خوبصورت سکول بنا کر، کیا لش پش اور کیا اس کی ڈیکوریشن، کیا بیل بوٹے اور خوبصورت بنا کر سکولوں کو دیکھو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن اندر بالکل تعلیم سے خالی۔ ڈانس اور غزو الفکری، ذہنی آزادی، مادر پدر آزادی کا سبق دیا جا رہا ہے اندر۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تعلیم اور تہذیب اور تربیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کیسے تھی؟ مکہ میں تو دار ارقم تھا، مدینہ میں آئے مسجد نبی بالکل سادہ، لیکن جو لوگ تیار ہوئے انہوں نے جہان تازہ پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سے حیا اور شرم حقیقت میں کرنا چاہتے ہو اور حق ادا کرنا چاہتے ہو، ان تحفظ الراس وما وعا، اپنے سر کی، اپنے افکار کی، اپنے نظریات کی، اپنے سوچ کی، فکر کی حفاظت کرو، عقائد کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حفاظت کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورقہ یا انجیل کا لگا ہاتھ، تورات ہی کہ کوئی یہودی، مدینے میں یہودی تھے اور یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات ہے، اگرچہ تحریف شدہ تھی اس وقت بھی، پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا،
اور عمر بن خطاب تو پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں تو ابو بکر کو عمر کو فرمایا سکلت کا امو کا, تیری ماں تجھ کو گم پائے, دیکھ نہیں رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ورقہ وہاں رکھا اور اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور یہ لفظ کہے رضینا رضیت باللہ ربا وب محمد رسولہ وبالاسلام دینا, میں اللہ کے رب اور خالق اور مالک ہونے پر راضی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد رہبر رہنما اور اپنے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں, اور اسلام کو بحیثیت دین اور قانون کے قبول کرنے پر میں راضی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ گیا, ٹھنڈا ہوا, تو آپ نے فرمایا یہ تو تورات ہے, تورات اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں, لو کانا موسیٰ حیًّا ما وسع الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو اس کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی. یہ تو تورات ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں آ جائیں, الگ شریعت, الگ دین, الگ سسٹم, الگ نظام نہیں چلے گا, موسیٰ علیہ السلام بھی میرے پیچھے چلیں گے اور میری اوپر نازل ہونے والی شریعت کی اقتداء اور اتباع کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب و سنت ہے اس کے مطابق امت کو لے کر چلیں گے. الگ شریعت نہیں ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, نہ الگ کوئی قانون اور دستور ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی خالی اس ذہن ہے یہ لوگ, اور ایسا نہ ہو کہ ذہن بن جائے. ہاں ایک آدمی ہے اگر وہ پڑھا ہے, اس نے بے شمار علوم حاصل کر رکھے ہیں, معلومات کا خزانہ, تو چلو ٹھیک ہے, دشمنان کی, اغیار کی اور ملحدین کی اور منکرین حدیث کی کتابیں پڑھے, لیکن خالی اس ذہن اگر بندہ پڑھے گا تو اسی کا ذہن بن جائے گا. قرآن کریم میں سورہ دخان میں غالباً اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ, اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خرید کر اپنے گھر میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. اب پڑھو لہو الحدیث سے مراد, لہو الحدیث سے مراد یہ جتنے بھی انسان کے دل و دماغ کو پراگندہ کرنے والے علوم ہیں, خواہ ان کا تعلق سننے سے ہو یا پڑھنے سے ہو, جس میں آپ کے ڈائجسٹ ہیں, ناول ہیں اور گندی فلمیں ہیں, یہ ساری لہو الحدیث ہے, سب لہو الحدیث ہے. لیضل, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور قرآن و حدیث سے محروم کر دیں. صاف دو ٹوک اللہ رب العزت نے اسے منع کر دیا, حرام قرار دے دیا. تو اس لیے پہلی چیز ان تحفظ الرأس وما وعا, اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے افکار کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کی حفاظت کرو, بچیوں کے افکار اور نظریات کی حفاظت کرو, کھلا نہ چھوڑو ان کو کہ جو چاہیں مرضی موبائل پر دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں اور گمراہ ہوتے چلے جائیں. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا ان تحفظ البطن وما ہوا, کہ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرو. آپ پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ پیٹ تک پہنچنے کی کوئی بھی چیز پہنچنے کا ذریعہ آپ کے منہ ہے. آپ کا لقمہ حلال کا, پینا حلال کا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے. کل لحم نبت بالحرام فالنار اولا لہو, اور نبت بالسحت کے لفظ بھی آتے ہیں. فرمایا جو جسم کا حصہ گوشت کو لوتھڑا وہ حرام کھا کر اس کی نشو نما ہوئی ہے یا بڑا ہے, جہنم اس جسم کا حقدار ہے, جنت نہیں, وہ جہنم میں جائے گا. اور آج حرام ذرائع بے شمار ہے, بے شمار حرام ذرائع ہیں.
نشہ حرام ہے. کس طرح اس وقت تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ایک سازش کے تحت، منصوبے کے تحت باقاعدہ نشہ تعلیمی اداروں میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے، بہت بڑا حملہ ہے امت مسلمہ پر اور پاکستان کے مسلمانوں پر، نوجوانوں پر. کیوں؟ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس کے نوجوان یوتھ 60% سے اوپر آبادی ہے ان کی. باقی آپ میں اکثر لوگ یورپ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، بوڑھے ہی آپ کو نظر آئیں گے. اللہ نے اس معاملے میں پاکستان کو خود کفیل کیا ہوا ہے الحمدللہ. اب یہ ایک حملہ ہے بہت بڑا کہ جس جگہ سے یہ نوجوان تعلیم لے رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت سے محروم کر دو. اور جو تعلیم و تربیت اور سوچ اور فکر کا مرکز ہے نا، اس کی تباہی اور بربادی نشہ ہے. نشہ ہے. اللہ نے نشہ کیوں حرام کیا؟ نشہ کیوں حرام کیا اللہ رب العزت نے؟ انسان اور حیوان میں فرق ہی سوچ اور فکر کا ہے. دنیا میں انسان اور جن کے علاوہ، فرشتوں کو چھوڑ دو، ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بات کے لیے پیدا ہوئے. انسان اور جن کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت نے عقل و دانے سے، فہم و فراست سے نہیں نوازا. کسی بھی مخلوق کی طرف نہ آسمان سے کتابیں آئیں، نہ نبی آئے، نہ جنت اور جہنم ہے ان کے لیے، نہ حساب کتاب ہے. صرف انسان اور جن وہ مخلوق ہے کہ جن کی رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے ہر دور میں اللہ نے انبیاء مبعوث کیے، اپنے شاگرد، اور براہ راست ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے، انسانوں کے سپرد نہیں کیا. اور ان پر اللہ نے آسمان سے پیغام مسلسل بھیجتا رہا جو شریعت ہے، اور انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے جہنم ہے. لیکن انسان اور حیوان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، جس سے تفریق ہوتی ہے، وہ ہے عقل، فہم و فراست. اور عقل کو معاف کرنے والی چیز نشہ ہے. نشہ ہے. اب دیکھ لیں جو بندہ نشہ کرتا ہے، میرے پاس بے شمار کیس آتے ہیں، بہت کیس آتے ہیں. وہ جی میں نے بیوی کو طلاق دے دی، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں نشے میں تھا، بالکل پتہ نہیں، میں نے گھر کے برتن توڑ دیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. بھئی اس لیے کہ تو حیوان بنا ہوا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ سامنے میری ماں ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں. انسان کی آج یہ کیفیت ہے افکار کے لحاظ سے نا، اور پیٹ کی حفاظت. مجھے علامہ اقبال کا پھر شعر یاد آیا، کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ستاروں کی گزرگاہ، دنیا کے اندر سائنسی ایجادات، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. دنیا کے لیے بہت کچھ اس نے محنت کی، ایجادات کی، اور ٹیکنالوجی ہے، سورج کی شعاؤں کو کہتا ہے گرفتار کر لیا، لیکن اپنے اندر کی کھوج لگا کر اس کو روشن کر نہ سکا. اندر اندھیرے کا اندھیرا ہے، اس کے دماغ میں اندھیرا، اس کے دل میں اندھیرا، اس کی سوچ فکر میں اندھیرا، اس کے پیٹ میں اندھیرا، اس کی دنیا ہی ساری اندھیر نگری ہے، دوسروں کو روشنی دے رہا ہے. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں انسان کے بارے میں میری اور آپ کے الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. فلسفے،
حکمتیں، دانائیاں، چلاکیاں، ہوشیاریاں، ڈپلومے، ڈگریاں، لیکن آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے، میری تباہی کا ذریعہ کون سی چیز ہے، ہلاکت کا ذریعہ کون سی ہے، اور میری زندگی کے لیے کون سی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اس سے فیصلہ ہی نہیں کر سکا. تو دوسری چیز ان تحفظ البطن وما حوا، کہ اپنے پیٹ کی آپ حفاظت کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں. اور اس وقت یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اتنے سود اور جوئے پر مشتمل کاروبار کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی پیشکش جوا اور سود کہ اس نے پر پھیلائے ہوئے اور امت کو اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے، کیونکہ باقی دنیا نے کچھ نہ کچھ قانونوں نے بنا رکھے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو چاہے لوٹ کر لے جائے، ایمان بھی لوٹ کر لے جائے، اس کے پیسے بھی ملک کو بھی لوٹ کر لے جائے، سب کچھ. یہ دیکھو نا بہروپیے بیٹھے ہوئے شوبدہ باز جادوگر ہیں جی، یہ جناب ہیں جی سب کی دنیا بنانے والے، یہ شوبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں جادوگر، یہ لوگوں کے ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور لوگ ہیں عورتیں کہ دھڑا دھڑ ان کے پاس جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں دو چیزیں ہو گئیں. فرمایا جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، اس نے جو اللہ سے شرم و حیا کا حق تھا نا وہ حق ادا کر دیا. تیسری چیز ہے ان تذکر الموت والبلا، کہ آپ موت کو یاد رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تو آج اپنے آپ پہ بڑا فخر کر رہا ہے، میری تعلیم، میری ڈگریاں، میرا حسن، میری جوانی اور میری برادری، میری دولت، میرا عہدہ، میری کرسی، میں انا. فرمایا تو کچھ بھی نہیں. ان تذکر الموت والبلا، جس دن یہ روح تیری نکلی، ہوا تیری باہر کی باہر رہ گئی، اندر کی اندر رہ گئی، تو موت کی ایک ڈھیری ہے اور ایک اندھیری کوٹھڑی میں تو چلا جائے گا جہاں بوسیدہ ہو جائے گا، تجھے لوگ یاد ہی نہیں کریں گے. کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو اپنا دادا پردادے کا با یاد ہے؟ بتاؤ کس کو یاد ہے؟ تھوڑے دنوں بعد اپنے ماں باپ کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں. اور یہی جسم جس کے لیے آج نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں ہم، نہ جائز نہ ناجائز، ہر طریقے سے رشوت کے ذریعے اور دیگر بے شمار خیانت کے ذریعے ہم مال سمیٹ رہے ہیں. الا ماشاءاللہ کل یہی اسی کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اسی جسم کو مٹی کھائے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور کھنکھناتی مٹی کی یہ ہڈیاں بن جائیں گی اور رمیم اور راکھ کی طرح ہو جائیں گی. ان تذکر الموت والبلا، موت کو یاد رکھو. یہ موت کے بارے میں اللہ کے نبی سے فرمایا اذکرو ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی اس موت کو یاد رکھا کرو. لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں میں خواہشات میں رکاوٹ بن جانے والی اور حصار کھڑا کر دینے والی اس موت کو یاد رکھا کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ذہن ایسے ہی بنایا ہوا تھا، ایسے ذہن بنایا ہوا تھا کہ موت کو یاد کرتے تو سامنے کھانا چھوڑ دیتے تھے رو رو کر کہ یار ہم نے کیا بنائے گا، ہمارا موت تو آئے گی اور بغیر بتائے آئے گی، بغیر مہلت دی آئے گی، بغیر باری کے آ جائے گی. نہ جانے کس لمحے موت آ جائے اور بندے کا سب کچھ دنیا میں، لذتیں، خواہشات، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. ہاں ساتھ جو جائے گا وہ اس کا اپنا عمل ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد پر کیا گیا عمل وہ ساتھ جائے گا. تو فرمایا کہ ان تذکر الموت والبلا، جس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، زیر نگاہ رکھا اور اپنی بوسیدہ ہونے کو، ختم ہو جانے کو، اب قبر کو ذہن میں رکھا، انشاءاللہ وہ
اللہ سے شرم کرے گا اور حق ادا کر دے گا شرم و حیا کا۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی آخرت کو یاد کرے گا یقیناً دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اور جس نے یہ کام کر لیا فقد استحیا من الحق الحیا، اس نے اللہ سے شرم و حیا کا حق ادا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔